اور دیکھو میں ایک بات اور یہاں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سورہ حجرات ہے اور بڑی لطف کی بات اللہ رب العزت نے اس کے اندر بیان فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا ہے۔ کس کو پسند کیا ہے؟ ایمان کو۔ آپ نے کافر کے دل کی بات بھی سن لی، منافق کی دل کی بات بھی سن لی، اب مومن کی بات ہو رہی ہے۔ میں دلوں کی اقسام آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو بولیے پسند کر لیا ہے۔ اب یہی رکیے اور دوسری آیت کریمہ سنیے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، بعض دل وہ ہیں جس کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو رکھ دیا ہے۔ بعض دل وہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو دلوں میں ان کے رکھ دیا ہے، لکھ دیا ہے، نقش کر دیا ہے۔ جب نقش لکھ دے نا وہ مٹنے والا بولیے نہیں ہے۔ اور فرمایا کیا ہوا اس کے بعد، اب سمجھیے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اور پسند کرنے کے بعد کیا کیا ہے؟ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دل اس نے چمکا دیے ہیں۔ ارے کہیں نہ سے سبحان اللہ۔ پہلے ایمان کے لیے پسند کیا، پسند کرنے کے بعد اگلی بات کیا، کیا کی؟ کہ تمہارے دل اس نے چمکا دیے ہیں۔ اور یہ خود بخود نہیں چمکتے۔ ایمان کی دولت کہاں سے ملے گی؟ بولیے ذات مصطفیٰ سے ملے گی۔ جب ذات مصطفیٰ سے ملے گی تو دل بھی وہیں سے چمکے گا، دل بھی وہیں سے چمک جائے گا۔ تو امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات کہی، کیا کہتے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب دیکھیں دل کیسے چمکتا ہے، ایمان کیسے آتا ہے۔ ابو جہل جو تھا نا، اس نے کہا کہ ایمان مسلمانوں میں پھیل رہا ہے، اسلام لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، اس کو روکا جائے، اور کوئی روک تھام کی جانی چاہیے اس کی۔ اس نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا، اس کا نام تھا حبیب بن مالک۔ وہ کہیں مکے کا رہنے والا نہیں تھا، بعد نے کہا یمن کا، بعد نے کہا کہ شام کا رہنے والا تھا۔ اس کو وہ خط لکھا، وہ وہاں سے آیا۔ آنے کے بعد وہ ابو جہل سے ملا۔ ابو جہل نے بڑا شاندار اس کا استقبال کیا اور ساری داستان اس کو سنائی۔ اس نے کہا کہ تم میرے دوست ہو، کوئی سمجھ رہا تھا ساری داستان سناؤں گا، تو یہ خدا نخواستہ میں کہہ رہا ہوں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے میں تیار ہو جائے، تو نقصان پہنچا دے۔ سننے کا مطلب ہی یہی تھا کہ ایک شخص ہوا ہے ہمارے مکے کے اندر، کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، مجھے وحی آتی ہے اور ہمارے دین کی مخالفت کرتا ہے اور ہمارے خداؤں کو بھی برا بھلا کہتا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ ابو جہل نے کہا تمہیں اگر یقین نہ ہے تو لوگوں سے پوچھ لو۔ اس نے ایک دو لوگوں سے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ کیا ماجرا ہوا ہے، کیا کہتا ہے وہ نوجوان؟ نوجوان نے یہی کہا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کی کوئی خاص بات بچپن کی، جوانی کی۔ اس نے کہا ہم نے بچپن سے دیکھا ہے اس عمر تک کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ وہ کمزور بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتا ہے، بیواؤں کے کام آتا ہے۔ اس نے خوبی سنی، بولے اچھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے،
یہ بھی تو دیکھو نا، حضور علیہ السلام تشریف فرماتے ابو بکر صدیق کے ساتھ، اور حضور کے چہرے سے شعاعیں نکل رہی تھی، اس کی ہیبت سے تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا، اور کہنے لگا اے محمد میں نے سنا ہے کہ تم دعوی نبوت کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا ہر نبی جو ہوتا ہے صاحب معجزہ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو فرمایا کہ آپ نے فرمایا پھر بتاؤ تمہیں کیا معجزہ دیکھنا ہے؟ اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ سورج چمک رہا ہے نا، غروب ہو جائے اور رات ہو جائے، چاند آئے، دو ٹکڑے ہوں، دونوں جدا ہو جائیں، پھر آپس میں مل جائے، پھر رات چلی جائے، پھر سورج آ جائے۔ ایسا اس نے معجزہ طلب کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ سورج اور چاند پر نہ کسی کا جادو چل نہیں سکتا۔ جادوگر جو ہوتے ہیں ان کا اثر جو ہے نا وہ زمین پر ہی ہوتا ہے، آسمان کے اوپر کی چیزوں پر کا جادو بولیے نہیں کر سکتا۔ تو جبریل آئے، آنے کے بعد جو اس نے کہا آپ نے دعا کی، سورج غائب ہوا، رات آئی، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، پھر ٹکڑے ہونے کے بعد چاند دوبارہ جوڑا، تارے چمکنے لگے، پھر دوبارہ دن نکل آیا۔ یہ منظر اس نے چند منٹوں میں دیکھ لیا۔ تو آپ نے فرمایا، اس نے کہا میری دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ، ایک میری دل کی بات، میرے دل کی بات۔ آپ نے فرمایا تیری جو دل کی بات ہے نا، جا وہ بھی تیری دل کی بات بھی پوری ہو گئی ہے، جا تیری دل کی بات بھی پوری ہو گئی ہے، تیری بیٹی درست ہو گئی ہے۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کے ہاتھ تھے کام نہیں کرتے تھے، پیر تھے چل نہیں سکتی تھی، زبان تھی بول نہیں سکتی تھی، تو اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ابو جہل ہکا بکا رہ گیا، یہ کیا ہوا؟ دوست میرا بلایا، میں نے تحائف دیے، میرا کام یہ تھا، بجائے میرے کام کرنے کے اس نے تو دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ حق واضح ہونے کے بعد اب کفر پہ قائم نہیں رہا جا سکتا۔